قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكتاب النكاح. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یہ کتاب النکاح ہے، اور آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ کتاب ابواب کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اس کے تحت کئی ابواب آتے ہیں۔ کتاب کی حیثیت جنس کی ہے اور باب کی حیثیت فصل کی۔ تو کتاب کہتے ہیں مجموعے ابواب کو۔ نکاح کی کتاب ہے اور نکاح سے متعلق کئی ابواب آئیں گے اور باب کے تحت حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ۔ النکاح، نکاح کے لغوی معنی آتے ہیں الضم والجمع والتداخل۔ الضم جوڑنا، ملانا، ملنا، اور جمع معنی اکٹھا ہونا، اور تداخل معنی ایک دوسرے میں پیوست ہونا۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کا جو معاہدہ ہے، اس کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تناکح القوم، جب قوم کے افراد ایک ساتھ اکٹھے ہوں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں تناکحت الاشجار، جب درخت اور اس کی ڈالیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ تو اس طریقے سے میاں بیوی نکاح کے رشتے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں۔ تو جو لغوی معنی ہے وہ اصطلاحی معنی سے میل کھا رہا ہے۔ اور اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان کا ایک ایسا عقد ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے زوجین ایک دوسرے سے لذت حاصل کرتے ہیں اور ان دونوں سے ایک صالح خاندان کا وجود عمل میں آتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نکاح کا مقصد صرف جسمانی لذت نہیں ہے، بلکہ اس کے متنوع مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ خاندان وجود میں آئے، گھر وجود میں آئے، گھر سے خاندان ہو، خاندان سے معاشرہ تشکیل پائے، اور اس طریقے سے انسانی معاشرہ بڑھتا چلا جائے۔ اور بعض فقہا نے مختصراً کہا ہے عقد یحل بہ الوطء، ایسا عقد جس کے ذریعے وطی حلال ہو جائے، ہم بستری حلال۔ بہرحال یہ نکاح جس کے ذریعے مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، صاحب اولاد بنتے ہیں، یہ دین میں عبادت ہے ہمارے یہاں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے حکم کی بجاوری، نبی کے عمل قول و فعل کی بجاوری عبادت ہے۔ اور نکاح کے ذریعے میاں بیوی پاک دامن ہوتے ہیں، بدکاری، بے حیائی، زناکاری سے بچتے ہیں۔ ان سب پہلوؤں سے یہ عبادت ہے، اور اس کے متنوع مقاصد ہیں، جس میں جو فطری جنسی خواہش اللہ نے مرد عورت کے اندر رکھی ہے، اس خواہش کی جائز طریقے سے تکمیل ہے۔
اولاد کا حصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد میں افزائش کا ذریعہ ہے، خاندانوں میں ملاپ اور محبت اور تعلق اور رشتہ داری کو پھیلانا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی، طبی نقطۂ نظر سے بھی مرد عورت کی صحت کے لیے جنسی خواہش کی تکمیل بہت ضروری ہے۔ اگر اسلام نے جہاں زنا کو حرام کیا ہے، اگر اس کا الٹرنیٹ نکاح کی شکل میں جائز قرار نہ دیا ہوتا تو یا تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوتا، یا کہا جاتا کہ اسلام دین فطرت نہیں ہے، یا پھر آدمی اپنی جنسی خواہش کی تکمیل میں بہرا روی کا شکار ہوتا۔ اس لیے اسلام جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے، مصلحتوں پر مبنی ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس نے انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے معاشرے کے افراد مرد و زن کو بدکاریوں اور بے حیائیوں سے بچانے کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے، امت محمدیہ کی تعداد کی افزائش کے لیے شادی کو مشروع قرار دیا۔ ایک مرد محنت سے کماتا ہے، بیوی کو عزت آبرو سے گھر میں رکھ کر کے کھلاتا ہے، اس کی تمام جائز ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، اور مرد عورت اس کے گھر کی تدبیر کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا دائرۂ عمل ہے، مرد باہر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسے کما کر لاتا ہے، اور عورت کی بھی گھریلو ذمہ داری کچھ کم نہیں ہوتی ہے، متنوع خدمت سے وہ جڑی ہوتی ہے گھر کے اندر۔ الحمدللہ دونوں کو ایک دوسرے کی خدمت کا اعتراف کرنا چاہیے اور کسی کو کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ دونوں گویا کی گاڑی کے دو چکے ہیں جس پہ زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی نکاح کی ترغیب موجود ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، ہر کوئی دو دو کرے، تین تین کرے، چار چار کرے، لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ تعدد ازواج کرنے کے لیے قدرت کی شرط ہے، جسمانی قوت بھی ہو، مالی قوت بھی ہو، اور تدین تقوی بھی ہو، تاکہ بیویوں کے درمیان شباشی میں اور نان لفتے کی تقسیم میں انصاف اور عدل کی راہ آدمی اختیار کرے۔ اگر قدرت نہیں ہے تو ایک بیوی پر اکتفا کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زبردست ترغیب دی ہے، سورہ نور کی آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو مرد بغیر بیوی کے ہیں، جو عورتیں بغیر شوہر کی ہیں، ان کی شادی کراؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو مالدار کرے۔ تمام انبیاء کی سنت رہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورہ رعد میں آیت نمبر 36 ہے کہ ہم نے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو ہم نے بیویوں والا اور بچوں والا بنایا تھا۔ اور حدیثیں تو ہم پڑھیں گے ہی بکثرت، حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی بھی اور آپ کی فعلی بھی اور تقریری سنتیں بھی کہ صحابہ نے آپ کی زندگی میں شادی کی، آپ کے حاضرانے میں، غائبانے میں، تو یہ سنتیں موجود ہیں۔ اور فطرت اور عقل کا بھی تقاضا ہے، فطرت کا کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنے جن سے مخالف کی طرف میلان رکھا ہے، جنسی خواہش رکھی ہے، مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اس جنسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ شادی کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آدمی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا وارث ہو، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، بیٹے کا بھی بیٹا ہو، اس طریقے سے اس کا خاندان روشن رہے، خاندان کا چراغ جلتا رہے۔ تو الحمدللہ قرآن و سنت سے اور عقل و فطرت سے بھی نکاح کی مشروعیت ثابت ہے۔ زبردست حدیث ہے جو ترغیب کی بھی ہے اور نکاح کے فائدے پر بھی مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے،
عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یعنی ہم نوجوانوں سے کہا، یا معاشر الشباب، معاشر کہتے ہیں جماعت کو جس کا مقصد ایک ہو، ایسے لوگ جن کا مقصد ایک ہو وہ معاشر کہلاتے ہیں، جیسے طلاب، تمام طلاب جو ہیں ان کا مقصد حصول علم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں معاشر الطلاب۔ معاشر المدرسین، تمام مدرسین کا موٹو ایک ہے کہ بچوں کو پڑھائیں۔ انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت ایک ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اس کے دین کی طرف بلائیں، اس لیے آپ نے کہا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہمارے مال کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا وارثان میں، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم لوگ چھوڑتے ہیں اپنے بعد وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے معاشرت ایک ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کا مقصد ایک ہو، جس کا موٹو ایک ہو۔ الشباب جمع ہے شاب کی، جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ جوانی کے اندر شہوت قوی ہوتی ہے، جوانوں کے اندر شہوت، جنسی خواہش مضبوط ہوتی ہے، برخلاف ادھیڑ کے اور بوڑھے کے۔ تو جنسی بے روی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا ہے وہ یہی ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں کا باء کی طاقت رکھے وہ شادی کرے۔ باء، باء مباعات کہتے ہیں، لغوی معنی تو ہے منزل، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے بہت سے انس و جن کے لیے، بہت سے جن و انس کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شادی کی طاقت رکھے، جو تم میں کا نکاح کی طاقت رکھے۔ اب طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی طاقت اور ایک مادی طاقت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں ہی مراد ہے یہاں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر جسمانی طاقت نہیں ہے تو شادی ہی نہیں کرے گا، اور شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ نامرد ہے۔ لیکن مرد ہے، جنسی خواہش تو ہے، لیکن بیوی کو مہر دینے، مکان اس کے لیے مہیا کرنے، غذا مہیا کرنے، دوا علاج مہیا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ خواہش تو ہے بہت اس کی کہ وہ شادی کرے، لیکن افورڈ نہیں کر سکتا، شادی کے اخراجات۔ تو سیاق و سباق سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باء سے مراد یہاں پر جنسی قوت کا ہونا نہیں بلکہ مادی قوت کا ہونا مراد ہے، کیونکہ آپ خطاب کر رہے ہیں جوانوں کو، اور جوانوں کے اندر قوت ہوتی ہے، شہوت مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرے کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو تم میں کا شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی خواہش تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں، تبھی تو روزہ رکھے گا، جس سے اس کی شہوت کو لگام لگے گا، شہوت کمزور ہوگی۔ ورنہ اگر جنسی خواہش ہی نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنے کی آپ نے ہدایت کیوں دی؟ اس کے پاس تو شہوانی ہے، طاقت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو سیاق بتا رہا ہے، سباق بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ باء سے مراد مادی قوت ہے، بیوی کی مہر دے سکتا ہو، بیوی کا حق کے مہر ادا کر سکتا ہو، بیوی کے لیے مکان اور خوراک مہیا کر سکتا ہو، تو اس کو شادی کرنی چاہیے۔ اب یہ فلیتزوج کا جو لفظ ہے لام امر کا ہے، اور امر میں اصل یہ ہے کہ وجوب ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ شادی واجب ہے یا کہ مستحب ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ مستحب ہے، کہ فائدہ اس کا اس کی ذات کو مل رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ عبادت ہے اور عفت نفس کا ذریعہ ہے، پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور پاک دامنی کی ضد ہے زنا، بدکاری، وہ حرام ہے، تو جو چیز عفت نفس کے حصول کا ذریعہ ہو اور بے حیائی، بدکاری، زناکاری سے بچنے کا ذریعہ ہو، وہ تو واجب ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا فائدہ اس کی ذات کو ملتا ہے، اس لیے
ندب و ارشاد، اور بعض اہل علم نے کہا کہ واجب، لیکن تفصیل بہتر ہے، وہ بعض فقہا نے یا جمہور فقہا نے یہ کہا کہ اگر انسان شادی نہ کرنے کی صورت میں زنا میں واقع ہو سکتا ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر شادی نہیں کرے گا، قدرت کے باوجود شادی نہیں کر رہا ہے اور زناکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہے، غالب گمان ہے کہ وہ بدکاری میں پڑ جائے گا، تب ایسے شخص کے لیے شادی کرنا واجب۔ لیکن اگر تقویٰ تدین کا غلبہ ہے اس کے اوپر، مشغولیت ہے لکھنے پڑھنے کی، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ برائی میں نہیں پڑے گا، تو ایسے آدمی کے لیے اصلاً یہ ایک عمل سنت ہے، یعنی استحبابی درجے میں، وجوب کے درجے میں نہیں۔ لیکن اگر زنا کرنے کا خطرہ ہے، زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے اور استطاعت ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، تب ایسے شخص کے لیے واجب، کیونکہ تطہیر نفس واجب اور زنا سے اجتناب واجب۔ بہرحال تو اصل میں نکاح سنت ہے، مستحب ہے، لیکن بعض حالت میں وہ واجب ہوتا ہے، اور وہ جو سنا آپ نے کہ اذا خشی العنت، جب بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ۔ اگر یہ اندیشہ نہیں ہے فلیت، تو مستحب یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کی بہت سی غرضوں میں سے ایک بنیادی غرض جو جوانوں کے پیش نظر ہوتی ہے، اس کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو پست رکھنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا، شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی شادی سے پہلے آدمی کی نظر فطری طور پر عورت کی طرف، اجنبیہ کی طرف اٹھتی ہے، بار بار نظر اٹھتی ہے، نظر کا گناہ اس سے ہوتا ہے۔ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو بہت حد تک اس کی نگاہ پست ہو جاتی ہے، اجنبیہ پر نظر نہیں پڑتی، یا اگر اچانک سے پڑی تو نظر نیچی کر لیتا ہے، نظر پھیل لیتا ہے۔ اور جب بھی کسی کو دیکھ کر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، تو اس طریقے سے شرمگاہ کی پاک دامنی کر دیتا ہے، اور خود اپنے لیے بھی عفاف نفس کا ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی غرض ہوتی ہے جوان کے سامنے شادی کرنے کی، اور بھی مقاصد ہے اولاد کا حصول، لیکن جو اصل بڑا مقصد ہے نوجوانوں کے پاس شادی کرنے کا، وہ پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جنسی خواہش کی تکمیل ہو جائے، یا تکمیل کا ایک سامان اس کے پاس رہے، جس کی وجہ سے اس کی نگاہ اور اس کی شرمگاہ گناہ میں ملوث ہونے سے بچے۔ اس اہم نقطے کو یا اہم علت کو یا وجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ علت اور بھی ہے، تزوج الولود الودود، ودود الولود یا ولود الودود، تزوج الودود الودود، محبت کرنے والی، خوب محبت کرنے والی اور کثرت سے بچہ پیدا کرنے والی عورت کو تلاش کر شادی کروں، تاکہ میں امت کی کثرت تعداد پر قیامت کے دن فخر کروں۔ بڑا فائدہ ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے جوان کے سامنے وہ یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ نگاہ اور شرمگاہ کے گناہ سے بچے۔ ومن لم یستطع، اور جو شادی پر قادر نہ ہو، یعنی نان نفقہ مہیا نہیں کر سکتا، مہر نہیں دے سکتا، کماتا نہیں ہے، اور اس کو ہے بیوی کی خواہش، جنسی خواہش تو ہے مضبوط، لیکن مالی استطاعت نہیں، تب ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ سے مراد شرعی روزہ، لغوی معنی امساک نہیں کہ شادی سے رکا رہے۔ شادی سے اگر رکا ہوا ہے اور ظاہر کی طاقت نہیں تو شادی کیسے کرے گا، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، کہاں سے بیوی کو کھلائے گا پلائے گا، کہاں کس مکان میں رکھے گا، مکان بھی نہیں اس کے پاس، لیکن عورت کی خواہش ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جنسی شہوت کو لگام دینے کے لیے اور اپنی شہوانی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ وہ برائی میں نہ پڑے، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے۔ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جو رکنے کا نام ہے روزہ، وہ روزہ رکھے، تاکہ اس کو نفلی روزے کا ثواب بھی مل جائے اور
اس کی جنسی خواہش بھی کمزور پڑے اور برائی سے وہ بچ سکے. فإنہ لہ وجا، روزہ اس کے لیے وجا ہے، یعنی شہوت نفس کو یا جنسی قوت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے. اصل میں وجا تو کہتے ہیں خصیہ، جس کو اسکروٹم کہتے ہیں، اس کی نس کو توڑ دینا، اس کو کوٹ دینا تاکہ جنسی خواہش ختم ہو جائے. تو یہاں روزے سے تو جنسی خواہش بالکل ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ شہوت کو لگام لگے گا، معتدل شہوت اس کی ہو جائے گی اور وہ جنسی خواہش کے دباؤ میں نہیں رہے گا. تو یہ بہترین علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی کرنے کی رغبت تو رکھتا ہے لیکن شادی کو انجام دینے کی قدرت، مالی قدرت نہیں ہے، تو جب تک قدرت نہیں ہوتی ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، عفت اور پاک دامنی اختیار کریں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دے کر مالدار کر دے، اتنا دے دے کہ وہ بیوی کا مہر ادا کر سکے اور نال نفقہ دے سکے. اس وقت تک وہ صبر کریں، انتظار کریں، اور اس درمیان میں روزے کی کثرت کریں تاکہ ثواب بھی ملے اور گناہ سے بھی پرہیز کریں. الحمدللہ. تو ہم نے یہ حدیث پڑھی اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو شادی پر ابھارا ہے. اس لیے آدمی جب جوان ہو جائے اور شادی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو اس کو شادی کرنی چاہیے. ٹال مٹول کر کے ایک عمر گزار دینا. بہت سے لڑکے ہیں جو ماشاءاللہ روزگار میں بھی جڑ گئے ہیں، ماسٹر ہو گئے ہیں، انجینئر ہیں، کما بھی رہے ہیں. بہت اچھی سیلری نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ وہ بیوی کو کھلا پلا سکتے ہیں، تو ان کو شادی کرنا چاہیے. انشاءاللہ شادی کی برکت سے ان کی آمدنی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. اور جو بیچارے معذور ہیں مالی اعتبار سے تو وہ وقت مناسب کا انتظار کریں اور اس وقت تک روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت جنسی خواہش کی تسکین کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہو دنیا میں، بیوی کے علاوہ وہ شکل حرام ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ اشارہ ہمارا سمجھ رہے ہیں کہ آج کل جنسی خواہش کی تسکین کے لیے بہت سے ان نیچرل طریقے رائج ہیں، وہ سب اسلام میں حرام ہے، ناجائز. بس اگر شادی نہیں کر سکتے ہیں اور جنسی خواہش کی کا غلبہ ہے آپ پر، تو اس کے غلبے کو کم کرنے کے لیے اور نفسانی خواہش کو کمزور کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج مقرر کیا ہے اسی علاج کو اختیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. وباللہ التوفیق. آگے دوسری حدیث دیکھیے. اسلام اعتدال اور وسطیت کا دین ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے. عبادت میں غلو کرنا یا اپنے نفس کے اوپر مشقت برداشت کرنا، اپنے نفس کو تنگی میں ڈالنا عبادت کے نام پر جائز نہیں. غلو اور تنطع، مبالغہ، تشدد، یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام روحانیت کو جائز نہیں ٹھہراتا. اسلام اللہ اور بندوں کے حقوق کو لے کر چلنے کا نام، جو جائز لذت ہے زندگی کی، اس لذت سے استفادہ کرنے کی راہ میں اسلام رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. آپ زندگی کی لذتوں سے شاد کام ہوں، لطف اندوز ہوں، شادی بیاہ کریں، اللہ کا حق ادا کریں، بندے کا حق ادا کریں، بیوی کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، مہمانوں کا حق ادا کریں، اپنے نفس کا حق ادا کریں. وہ تمام چیزیں اسلام میں مطلوب ہیں. عبادت میں غلو کرنا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ضیق اور تنگی میں ڈالنا، حالانکہ وہ عبادت مشروع ہے، لیکن اس وجہ سے کہ آپ اس کو ایسی صفت سے متصف کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے قیود اور جکڑ بندیوں کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، یہ اس عمل کو آپ کی بدعت کرتا ہے. اب آپ اس کو اس حدیث میں ملاحظہ کیجئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت، ایک ٹکڑی 3 افراد پر مشتمل تھی. یہ تینوں افراد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گئے، تاکہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس پر وہ مطلع ہو سکے کہ گھر میں آپ کیا کرتے ہیں، گھریلو لائف آپ کی کیسی ہے، رات میں آپ کیسے ہوتے ہیں، دن میں کیسے ہوتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے بتا دیا.
کیا آپ کی زندگی اعتدال کا نمونہ ہے؟ رات میں سوتے بھی ہیں، مصلی پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، بیوی سے ہم بستر بھی ہوتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے عبادت کی طرف جو ان کی طبیعت شدید طور پر مائل تھی، خیر کا جذبہ جو ان کے اندر ابل رہا تھا، اس کا اظہار انہوں نے یوں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیا، اگر آپ آدھی یا دو تہائی رات سوتے ہیں، ایک تہائی میں اگر عبادت کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں، بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں، تو آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، آپ کا تھوڑا عمل بھی آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اس لیے اتنا عمل سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عمل کرنا ہے۔ سوچ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کر سکتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت سب سے زیادہ ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہو، بھلا اس سے بھی زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی اختیار کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا اور ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی نے یہ عزم کیا کہ وہ اب ہمیشہ روزہ ہی رکھے گا، کبھی افطار نہیں کرے گا۔ اور ایک شخص نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ رات بھر تہجد پڑھے گا، مصلی پر کھڑا رہے گا، نیند نہیں لے گا۔ اور ایک شخص نے کہا کہ صاحب وہ بیوی نہیں کرے گا، نکاح سے منقطع ہوگا، عورت سے الگ تھلگ رہے گا، اپنی جنسی خواہش کو کچل دے گا۔ اسی طرح کا انہوں نے ارادہ کیا۔ بعض نے کہا کہ لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اور بعض نے کہا کہ لا اکل اللحم، میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، بالکل روکھی پھیکی چیز کھا لوں گا، سوکھی روٹی پر قناعت کر لوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ لا انام علی فراش، میں بستر پر سوؤں گا ہی، رات بھر عبادت کروں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ حسب عادت آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف اور ثنا کرنے کے بعد آپ نے کہا ما بال اقوام قالوا کذا وکذا۔ اور بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں گھر پہنچ گئے تو آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تو بھی لوگوں جنہوں نے ایسا ارادہ کیا ہے، اما انی اخشاکم للہ اتقاکم للہ، یا بعض روایت میں اعلمکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں رات میں سوتا ہوں، انام و اصلی واصوم و افطر واتزوج النساء، میں بیوی سے ہم بستر بھی ہوتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ عام طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کا، یا شروع مہینے کا ہو یا آخری مہینے کا ہو، بہرحال 3 روزہ آپ عادتاً رکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ عاشورہ اور یہ ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، جو مناسبات کے روزے ہیں جن کے فوائد اور ثواب وغیرہ ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزے بھی بہت تھے، اور رات کے بڑے حصے میں جگ کر کے عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پھول جایا کرتے تھے، ورم کر جاتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب تہائی اور 2 تہائی اور نصف کی کوئی قید نہیں ہے، جب تک آپ کی طبیعت آمادہ ہو، جتنا بڑا آپ کے لیے آسان ہو، آپ بلا تقید وقت کی قید کے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماں بال اقوامی، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کہتے ہیں، کہ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا، اس کا آپ نے اس کو دوہرایا، ان کے قول کو، کہا کہ مجھے دیکھو ولیکن اصلی وانام، میں رات دن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں عورت سے ملاقات بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں۔ لیکن کوئی تعویل کر رہا ہے، جیسے یہ لوگ تعویل کر رہے تھے کہ عبادت کی غرض سے کہ ہم گنہگار ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کو نیکی ملے، اس کے لیے ہم تہجد رات پر پڑھیں گے، عورت سے جنسی لذت حاصل نہیں کریں گے، اچھا مزیدار کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ یہ تعویل کرنے والے لوگ تھے، اسی لیے اسلام سے خارج نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں میں سنت کو نہیں مانتا، یہ سب غلط ہے،
تب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر تعویل کر رہا ہے اور سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ سنت کو چھوڑ رہا ہے اور وہ متعول ہے، اس پہ تعویل کرنے والا ہے، جیسے کہ یہ لوگ تعویل کرنے والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، اس لیے آپ کے لیے کم عبادت بھی آپ کے لیے کافی ہوگی، چلے گی، لیکن ہم لوگوں کے لیے نہیں چلے گی، ہم لوگوں کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا اور ویسا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلط راہ ہے، ناجائز راہ ہے، اور قرآن نے بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ کی خشیت اور آپ سے زیادہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، لہٰذا سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور خلاف سنت چاہے قولی حدیث ہو یا فعلی حدیث ہو، اگر اس کے خلاف آپ جاتے ہیں عبادت کے نام پر اور اس کی دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا آپ کے قول و فعل سے عمل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو وہ عمل بدعت ہے۔ بھائی ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن چاہے 9 تاریخ ہو کہ 8 ہو یا 12 ربیع الاول ہو، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس رات میں کوئی اجتماع نہیں کر سکتے، دن میں کوئی جلوس نہیں نکال سکتے، آپ درود نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی میلاد کا جلسہ نہیں کر سکتے، آپ سیرت نہیں کا جلسہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے نعوذ باللہ نفرت ہے، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے جو چیز جو ہم کو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبوت کی 23 سالہ زندگی کے اندر آپ کی پیدائش کا دن آیا، لیکن آپ نے مخصوص دن میں، جو دن آپ کی پیدائش کا تھا سوموار کا دن، چاہے وہ تاریخ علی اختلاف الاقوال 8 ربیع ہو، 9 ربیع الاول نہیں ہو، یا 12 ربیع الاول جیسا کہ مشہور ہے وہ رہا ہوگا، حالانکہ 12 ربیع الاول کا قول اتھینٹک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن نہیں بنایا، بس اس وجہ سے۔ تو آپ کا یہ عمل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ بدعت ہے، نہ اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو، آپ کی سیرت کے بیان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو، اگر وہ اجتماعی نہ ہو، بآواز بلند نہ ہو، اجتماعی نہ ہو، تو ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، نعوذ باللہ، وہ تو دین میں مطلوب ہے ہم سے، لیکن جس مقرر دن میں آپ یہ کر رہے ہیں وہ عمل اس تخصیص پر دلیل نہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ کو سنت سے دلیل لانی پڑے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، آپ کا یہ جذبہ بہت سراہنیہ ہے، قابل قدر ہے، لیکن صرف اس جذبے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر اس عمل پر نبی صاحب کی سنت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو یا خلفائے راشدین سے ثابت ہو، کیونکہ اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول سے اور سنت خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے جملہ فرمایا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار دین میں نئی چیزوں کی ایجاد سے بچو۔ تو اس لیے اگر کسی کا یہ کہنا کہ وہ عبادت ہی کرے گا، کر تو رہا ہے عبادت لیکن رات بھر عبادت کرے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ بیوی نہ کرنا عبادت کے نام پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کیوں کرتے؟ 11 شادیاں آپ نے کی۔ تو اس لیے شادی کرنا بھی عبادت ہے، اور خود پاک دامن بننا اور عورت کو پاک دامن کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اور ایک عورت کی کفالت ہو رہی ہے مرد کے ذمے، اللہ نے کفالت واجب کی ہے، اس کی کفالت ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے انسان کی زندگی معتدل ہوتی ہے، افراط اور تفریط سے پاک زندگی گزارنی چاہیے، یہی دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، بیچ کی امت بنایا ہے، پسندیدہ امت بنایا ہے، کنارے پر چلنے والی اور حد کو تجاوز کرنے والی امت نہیں بنایا۔ نہ افراط جائز ہے، نہ غلو جائز ہے دین میں، نہ تفریط اور تنقید جائز۔ آگے حدیث دیکھتے ہیں۔ تیسری حدیث وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا والتبتل ترك النکاح ومنه قيل لمريم عليه السلام البتول۔ اسی مضمون کی جس مضمون کا ذکر ہوا ہے حضرت انس بن مالک کی روایت میں، اسی کا ذکر ہے یہاں۔
تیسرے نمبر کی جو حدیث ہے کتاب النکاح میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کے ارادہ تبتل پر کو رد کر دیا، انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، عورت سے بالکلیہ انقطاع چاہتے، رہبانیت چاہ رہے ہیں، شادی نہیں کریں گے، عبادت کریں گے۔ ان کے اوپر بھی عبادت کا شوق غالب تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہ کرنے کی اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہی عورت سے اجتناب کریں، شادی نہ کرنا یہ تبتل ہے، اسی سے بطول آتا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بطول تھی، یعنی شادی انہوں نے نہیں کی تھی۔ کنواری مریم سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو تبتل کہتے ہیں ترک النکاح، انقطاع عن النساء، عورتوں سے انقطاع کرنا، نکاح نہ کرنا، نکاح چھوڑنا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے، جو مہاجری تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ شادی نہیں کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع فرمایا، وَلَوْ أَذِنَهُ لَاخْتَصَيْنَا، اور اگر آپ اس کو اجازت دیتے تو ہم لوگ بھی نکاح سے بچتے اور عبادت کرتے، خسی کرا لیتے۔ خسی کرنا کہتے ہیں اسکروٹم کو نکال دینا، جس سے شہوت ختم ہو جائے، یعنی ہم لوگ بھی اپنی خواہش چل جاتے اور شادی نہیں کرتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اور عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، مائل ہو جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، کٹ چھٹ جاؤ اللہ ہی کی طرف، دنیا سے کٹ کے، بیوی سے کٹ جاؤ۔ نہیں، تبتل کہتے ہیں بیوی سے کٹنے کو، یہ جائز نہیں۔ تبتل کا معنی کریں کٹ جانا، یعنی اللہ کی طرف کٹ جاؤ، یہ مطلب، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بیوی نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے تبتل ہے۔ بیوی کرنا، اس کے حق ادا کرنا، اپنی اور اس کی پاک دامنی کا خیال رکھنا، اس کی کفالت کرنا، اعتدال کی زندگی بسر کرنا، بال بچے پیدا کرنا، اس کی دینی یا اسلامی تربیت کرنا، تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ولد صالح یدعو لأبیہ کا فائدہ آپ کو حاصل ہو۔ اس لیے تبتل اسلام میں، رہبانیت جس کو کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ تو تبتل کہتے ہیں ترک نکاح۔ اسی لیے افضل بہرحال اس شخص کے لیے بھی جو گناہ میں پڑنے کا جس کو اندیشہ نہ ہو، لیکن استطاعت ہے، جنسی خواہش ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اس کو اس قدر تقویٰ تدین ہے، پھر بھی اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ شادی کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں غلو کرنا اور عبادت کی وجہ سے نکاح سے اجتناب کرنا، یہ جو آدمی ملذات حیات، زندگی کی لذتوں سے اور جائز شہوتوں سے آدمی اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، حقیقت یہ کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ اور یہ زہد اور تقوی نہیں کہ آدمی پیبند لگا ہوا کپڑا پہنے اور اچھا کھانے کی استطاعت ہے، پھر بھی وہ روکھا سوکھا کھاتا ہے، یہ زہد اور تکشف نہیں ہے۔ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب فیما عند الناس یحبک الناس، لالچ نہیں ہونی چاہیے، دنیا طلبی کا نشہ سوار نہیں ہونا چاہیے، لیکن جائز ضرورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور زندگی کی جائز لذتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ عین اسلام۔ اس لیے زہد کا جو مطلب غلط لوگ لیتے ہیں کہ رحمانیت اختیار کریں، جو گیانہ پن اختیار کریں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ یہ تو عیسائیوں کے اندر ہے، یا جوگیت جو ہے وہ ہندوازم کے اندر ہے۔ اسلام تو اعتدال کا مذہب ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، چوتھی حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ اس حدیث کا تعلق ہے محرمات کا بیان، سمجھ لیجیے کہ کون کون سی عورتیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں اور کون کون سی عورتیں جائز ہیں۔ تو جن عورتوں سے شادی اسلام میں ناجائز ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو دائمی طور پر ناجائز ہے کچھ عورتیں ہمارے لیے، اور اس کے مقابلے میں دوسری کچھ عورتیں ہیں جو وقتی طور پر حرام، جن کی حرمت دائمی نہیں۔ جن کی حرمت دائمی ہے
اللہ رب العالمین نے ایسی 7 عورتوں کا ذکر کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. تمہاری مائیں حرام ہے، ماں دادی نانی اوپر تک چلے جاؤ. تمہاری بیٹیاں حرام ہے، بیٹی کی بیٹی بیٹی کی بیٹی نیچے تک چلے جاؤ. تمہاری بہنیں حرام ہے، سگی ہو سوتیلی ہو، باپ کی شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو یا سگی ہو، ماں باپ دونوں تمہارے ایک ہوں، تمہاری بہنیں حرام ہیں. تمہاری خالائیں حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، تمہارے باپ کی پھوپھیاں، تمہارے دادا کی پھوپھیاں. و خالاتکم، اور تمہاری خالہ، تمہاری بہن، تمہاری ماں کی بہن، تمہاری نانی کی بہن، اس کی بہن، اوپر جتنی جاؤ سیریز خالہ ہوگی. اور تمہاری پھوپھی یعنی باپ کی بہن، دادا کی بہن بھی پھوپھی، پردادا کی بہن اس سے بھی پھوپھی کا رشتہ، وہ سب پھوپھی کہلاوے گی. اور اس کے بعد کیا، وہ بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، چاہے بھائی سگا ہو یا اخ لیب ہو، باپ ایک ماں دو یا ماں ایک باپ دو، تو بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یہ 7 ہوتے ہیں جو نسبی رشتے سے حرام ہے، دادیالی اور ننیالی رشتے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، دودھ کے رشتے سے بھی وہی عورتیں حرام ہوتی ہیں جو نسبی رشتے سے حرام ہوتی ہیں، جن 7 کا تذکرہ ہوا. اس کا مسئلہ اپنی جگہ رضاعت کے بعد میں آئے گا، کتنے گھونٹ دودھ پلانے کے بعد یہ حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کو رہنے دیجیے. لیکن اگر دودھ کا رشتہ ہے، کسی عورت نے کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلایا ہے، تو اس بچے اور بچی کے لیے وہ تمام رشتہ دار حرام ہوں گے جو نسبی رشتے سے حرام. وہ سسرالی رشتے سے، جس کو کہتے ہیں الحرمۃ المصاہرہ، سسرالی رشتے سے جو حرام ہوتے ہیں وہ 4 عورتیں ہیں. باپ کی منکو ہے، دادا کی منکو ہے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، بغیر وتی کے بھی طلاق دے دیا ہے ہم جس طریقے، تو بھی تم اس سے دنیا کر سکتے. نکاح اصل میں آتا ہے عقد کے معنی میں، لیکن کبھی کبھی وتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نکاح کا لفظ آیا سب عقد نکاح ایجاب قبول کے لیے، سوائے ایک جگہ کے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے طلاق کی آیتوں کے ضمن میں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر مرد نے تیسری یا آخری طلاق بیوی کو دے دی تو اب وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر کے رغبت کی شادی کرے، اس سے ہم بستر ہو، پھر وہ مرد اس کو اپنی رغبت سے طلاق دے، جب چاہے طلاق دے. پھر عدت گزار کے اگر وہ گھر میں بیٹھی ہے تو 3 طلاق دینے والا مرد اول جو ہے شوہر اول، وہ اب اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. تو وہاں پر تنکیہ کے معنی مجامعت کرے. باقی جتنی جگہ آیت ہے پورے قرآن مجید میں نکاح کا لفظ ہے، وہ نکاح عقد نکاح ہے، عقد کے معنی میں. یہ بات شروع میں کہنا چاہتا تھا، لیکن چلیے آگے پیچھے بات الحمدللہ آ گئی. تو یہ باپ دادا کی منکوحہ حرام ہے. اسی طریقے سے بیوی کی ماں، ساس، خوشدامن صاحبہ، کسی کی بیٹی سے نکاح کیا، جس نے قبول کیا نکاح اور پھر رخصتی سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے اور مجامعت سے پہلے طلاق پڑ گئی یا اس نے خلا لے لیا، پھر بھی اس منکوحہ جس سے نکاح آپ کا ہو چکا ہے اس کی ماں آپ کے لیے حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں. اور اسی طریقے سے تیسری عورت بیوی جس کا پہلے شوہر سے، جس کو پہلے شوہر سے بیٹی ہے، جس کو ربیبہ کہتے ہیں عام طریقہ سے، وہ لے کے آتی ہے دوسرے شوہر کے پاس اور وہاں وہ پلتی بڑھتی ہے. اگرچہ یہ بنیادی شرط نہیں ہے گود میں پلنے کی یا گھر میں تربیت پانے کی، وہ نانی کے یہاں بھی رہے، نانا نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں بھی رہے تو کوئی نہیں. بس عورت سے اس نے مجامعت کر لیا، بیوی سے ہم بستر ہو گیا، تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی مرد کے لیے، عورت کے شوہر کے لیے حرام. اس کو ربائب کہتے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس سے تم نے مجامعت کی. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر شادی کیا اور طلاق دے دیا، مجامعت نہیں کی، تو اس عورت کے پہلے شوہر کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ 3 ہوا سسرالی رشتے سے. اور چوتھا بیٹے کی بیوی جو بہو ہوتی ہے. اللہ نے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے
जो सुलभी है, सुलभी बेटों की बीवियां तुम्हारे लिए हराम। रजाई बेटे की बीवी हराम है कि नहीं, उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन सही यह है कि रजाई बेटे की बीवी भी हराम। असल में जो लोग लय पालक बेटा लेते थे, मुंह बोला बेटा, उसकी बीवी से भी शादी नहीं करते थे, जैसे अपनी बहू से लोग नहीं कर सकता, तो इसलिए कुरान ने कहा सुल्ह की कैद लगाया। लेकिन जब ने फरमा दिया यहरुमु मिनन नसब, मैंने नसब यहरुमु मिन रज़ाइ मा यहरुमु मिन नसब, दूध के रिश्ते से भी वो तमाम रिश्ते हराम होंगे जो हराम होते हैं नसब से, तो ये भी हराम हो गया। आज बाज़ अहले इल्म कहते हैं, जिसमें गालिब शेख इब्न तैमिया भी हैं, कहते हैं कि नसब से जो हराम है वो रज़ा से हराम है, ये लेकिन ये बहू जो है नसब से हराम नहीं है, ये तो ससुराली रिश्ते से हराम है। इससे सिर्फ सुलभी बेटे की बीवी हराम होगी, रज़ाई बेटे की बीवी हराम है। लेकिन जमहूर का कौल आपने सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सब औरतें जो है आपकी नसबी और ससुराली रिश्ते से जो औरतें हैं, ये दायमी हराम। लेकिन कुछ औरतें हैं वक्ती तौर पर हराम है, जैसे बीवी की बहन से शादी करना। जब तक बीवी बीवी है आपकी, और अगर तलाक पड़ गई है, तो जब तक इद्दत से गुजर नहीं जाती वो, उस वक्त तक आप उसकी बहन से शादी नहीं कर सकते। वह अंतजमाऊ बैनल उख्तैन, दो बहनों को इकट्ठा नहीं कर सकते आप, चाहे वो दोनों सगी हो या सौतेली। और इसी तरीके से हदीस में आया है, हदीस पढ़ेंगे, यहाँ आएगी हदीस के जायज नहीं है कि आदमी बीवी और उसकी फूफी को एक साथ रखे ज़ौजियत में, या बीवी और उसकी खाला को रखे। ये कुरान में नहीं है इसका जिक्र। तो इसके बाद जो मुहर्रमात के जिक्र के बाद जो अल्लाह ने कहा वो उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम मिनन निसा, तुम्हारी ये तमाम औरतें इसके अलावा, मुहर्रमात के अलावा हलाल है, तो इस उमूम से ये मुस्तस्ना है कि ये औरतें हलाल नहीं। यानी बीवी के साथ फूफी, उसकी फूफी से शादी करना और बीवी के साथ उसकी खाला से शादी करना जायज नहीं, जैसा कि हदीस में। तो मा वरा अज़ालिकुम, जो उहिल्ल लकुम मा वरा अज़ालिकुम, मुहर्रमात जो जिक्र की गई है आयत करीमा में, इसके अलावा जो है सब हराम है, उससे ये मुस्तस्ना हो कि औरत उसकी फूफी को, औरत उसकी खाला को इकट्ठे ज़ौजियत नहीं कर सकती। लेकिन बीवी को अगर कोई तलाक दे दे तो उसकी फूफी से शादी कर सकता है, बीवी को तलाक दे दे उसकी खाला से शादी, सगी खाला क्यों ना हो, शादी कर सकता है। तो ये मुहर्रमात अब्दिया नहीं है, ये वक्तिया। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के पास, आजाद शख्स है, 4 बीवी एट ए टाइम है, तो 5वीं उसके लिए हराम, जब तक कि उनमें से चारों में से किसी एक को वो तलाक नहीं देता, या कोई मर नहीं जाती, या कोई खुला नहीं ले लेती। एक वक्त में 4 बीवी ही जाएगा, अगर 5वीं करेगा तो हराम। ये भी वक्ती है, चौथी मर जाएगी या तलाक दे देगा तो फिर कर ले 4 साल। इसी तरीके से कोई औरत है मुतल्लका है, इद्दत गुजार रही है, या किसी का शौहर मर गया, इद्दत वफात गुजार रही है, उसने आपने शादी किया, ये हराम है, इद्दत गुजरने का इंतजार कीजिए। इसी तरीके से कोई औरत है हालत एहराम में है, हालत एहराम में शादी करना जायज नहीं है। ला यनकिहुल मुहरिम वला युनकी वला यख्तुब, मुहरिम शादी न करे, मुहरिम शादी न कराए, वलायत भी न किसी की करे, बल्कि हालत एहराम में हमें निकाह भी न दे। तो ये सब वक्त ही है, जब वक्त गुजर जाएगा तो आप कर सकते। चलिए अब यहां पर, अब इस दर्स को तो हदीस को पढ़ेंगे। उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हा कहती है, अच्छा तो आपने सुन लिया ना कि 2 बहनें इकट्ठा नहीं हो सकती, और ये भी सुन लिया कि रबीबा वो लड़की जिसकी मां से मर्द ने मुजामियत कर ली है, और उस औरत के पहले शौहर की जो बेटी है उससे भी आदमी नहीं कर सकता अगर वो वसी कर चुका है। अल्लाह अकबर। उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान, जिनका नाम था रमला बिनते अबी सुफियान, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल करके इज्जत और बुलंद रुतबा अता फरमाया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरी बहन से शादी क्यों नहीं कर लेते? उम्मे हबीबा कही, मेरी बहन यानी अबू सुफियान जो मेरे वालिद हैं, उनकी बेटी से जो मेरी बहन है, आप क्यों नहीं शादी कर लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेचुरली बात पूछी, जो औरत का नेचर है, कहा अब तो हिब्बी ज़ालिक, क्या तुम इसको पसंद करती हो? औरत की फितरत और गैरत तो ये चाहती है कि वो अकेली रहे, शौकन नहीं चाहती है। तो आपने कहा कि क्या तुम इस बात को पसंद करोगी कि तुम्हारी बहन हमारी बीवी बने? क्या इस बात को पसंद करती हो? तो उन्होंने कहा हाँ।
और देखिए इन्होंने भी जो वजह बताई वो भी कितनी बड़ी माकूल वजह बताई। कहा कि नाम लफ्ज़ भी मुखलिया, मैं कोई तरह बीवी आपकी थोड़ी ही हूँ, आपके पास तो कई बीवियां हैं। हाँ, अगर मैं अकेली होती तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई शौकन आए, लेकिन आपके पास तो मुतादिद बीवियां हैं। तो आपकी ज़ौजियत का शरफ अगर हमारी बहन को मिल जाए, एक बीवी आप और कर लीजिए, और इस खैर भलाई में हमारी बहन शरीक हो, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी? इससे ज्यादा पसंदीदा बात क्या होगी कि इस खैर में हमारी बहन शरीक हो जाए, वो भी उम्महातुल मोमिनीन के जुमरे में आ जाए। लो हो। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा माकूल जवाब जब उन्होंने उम्मे हबीबा ने दिया, तो आपने कहा इन ज़ालिका ला यहिल्लु, वो मेरे लिए हलाल नहीं। क्यों? इसलिए कि एक बहन के रहते हुए दूसरी बहन से शादी करना हराम। वहां तजमऊ बैदल उख्तैन आ गया, दो बहनें एक आदमी की ज़ौजियत में एट ए टाइम एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा कि ये बात बयान की जा रही है आपके ताल्लुक से कि आप अबू सलमा की बेटी से निकाह करने वाले हैं। कहा कौन अबू सलमा? अरे वही अबू सलमा जो उम्मे सलमा का शौहर था, जो मेरी बीवी है। हाँ हाँ हाँ, वही उम्मे सलमा की बेटी जो अबू सलमा से पैदा हुई। अबू सलमा की बेटी जो उम्मे सलमा के बतन से पैदा हुई, सुना है कि आप उससे शादी करने वाले हैं। अल्लाह। आपने कहा कि इन्नहा लौ लम तकुन रबीबती फी हिजरी या हजरी, अगर वो मेरे गोद में पली हुई ना होती, मेरी तरबियत में पल पढ़ के जवान नहीं हुई होती, तो भी मेरे लिए शादी जायज न थी। क्यों? इसलिए कि वो मेरे रजाई भाई की बेटी है, गोया वो मेरी भतीजी है, मैं उसका रजाई चचा हूं। और रजाई चचा के लिए अपने भाई की बेटी से शादी करना ऐसे ही हराम है जैसे एक आदमी के लिए अपने सगे भाई या सौतेले भाई की बेटी से शादी करना। तो अबू सलमा की बेटी या उम्मे सलमा की बेटी जो हमारी जौजा है, इनकी बेटी से शादी दो वजह से हमारे लिए हराम है। एक तो ये कि वो मेरी रबीबा है, और रबीबा हराम है अगर आदमी उसकी माँ से मुजामियत कर चुका हो तो इस वजह से वो हराम है। अगर वो रबीबा नहीं भी होती हमारी, तो एक दूसरा रिश्ता हमारा पहले से है, और वो ये है कि अबू सलमा को और मुझे अबू लहब की लौंडी ने, सुवैबा ने दूध पिलाया, तो इसलिए वो मेरे रजाई भाई की बेटी। लो, माता अबू लहब, अबू लहब बहरहाल मर गया लौंडी को आजाद करके। तो उसके घर वालों में से बाज ने उसको बहुत बुरी हालत में देखा, बुरी हालत में। तो उससे पूछा कि माजा लकीत, तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तो उसने कहा कि लम अलका बादकुम खैरा, तुम्हारे बाद हमें कोई भलाई तो नहीं मिली, लेकिन इस लौंडी को आजाद करने की वजह से, या उसने दूध पिलाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसकी वजह से मुझको थोड़ी सैराबी नसीब हो जाती। अल्लाह। तो मालूम ये हुआ, उसके बाद आपने फरमाया उम्मे हबीबा को खिताब करें, ला तारिज़ना अलैया बनातिकुन्ना वला अखवातिकुन्ना, तुम लोग अपनी बेटियों का रिश्ता और अपनी बहनों का रिश्ता मत पेश करना मुझे, क्योंकि तुम्हारी बहनें भी हमारे लिए हराम है जब तक तुम हो हमारी ज़ौजियत में, और तुम्हारी बेटियां जो पहले शौहर से हैं वो भी हमारे लिए हराम होंगी क्योंकि वो हमारी रबीबा। तो मालूम ये हुआ कि दोनों बहनों का इकट्ठा होना ज़ौजियत में जायज नहीं, और रबीबा से शादी हराम। इसी ज़िम्न में हमने मुहर्रमात का जिक्र किया, और कबल इसके के उन्वान चेंज हो, हम उस हदीस को भी पढ़ लेते हैं। पांचवी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युजमअु बैनल मरअति व अम्मतिहा वला बैनल मरअति व खालतिहा, औरत के दरमियान और उसकी फूफी के दरमियान इज्तिमा नहीं किया जाएगा, दोनों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, दोनों को जमा नहीं किया जाएगा एक आदमी की ज़ौजियत। यानी पहले से भी बहन है, ये औरत है, भतीजी है, तो उसकी फूफी नहीं उस पर ब्याह जा सकती, या पहले से फूफी से ब्याह किया हुआ है तो अब उसके भाई की बेटी से ब्याह नहीं कर सकता। तो चाहे कुबड़ा और सोगड़ा, यानी कुबड़ा कहते हैं फूफी को जो रिश्ते में बड़ी है, खाला जो रिश्ते में बड़ी है, कुबड़ा से पहले ब्याह किया हुआ है तो सोगड़ा यानी भाई की बेटी बहन की बेटी नहीं आ सकती, या पहले से सुगड़ा है ज़ौजियत में, भतीजी है या बहन बेटी है, तो अब भतीजी के होते हुए फूफी नहीं आ सकती उसकी ज़ौजियत में, या उसकी खाला नहीं आ सकती, जब तक के किसी एक को अलग नहीं करता।
تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے لیکن حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، اس لیے وہ احل لکم ما وراء ذالکم، جو اللہ نے کہا کہ ان کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں، اس سے یہ عورت مستثنا ہوگی کہ یہ رشتہ اجتماع کا عورت کا پھوپھی کے ساتھ یا عورت کا اپنی خالہ کے ساتھ ایک مرد کی زوجیت میں ہونا، یہ عمل بھی حرام ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلا سوال ہے شیخ، شہوت ہے لیکن مال نہیں، عمر نکلی جا رہی ہے، مرد 30+ ہو گیا، اچھا پڑھا لکھا ہے، جاب نہیں مل رہی، این زنا کا مسئلہ نہیں ہے لیکن نظر کی قناعت ہو رہی، روزہ رہنا بہتر ہے یا شادی برکت کی امید سے کرنا بہتر ہے؟ انتظار کرے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نان نفقے کی طاقت نہیں ہے، جو نکاح پر قادر نہیں ہے نان نفقے کے اعتبار سے، اس کو چاہیے کہ وہ مالداری ہونے تک، ضرورت کی حد تک پیسہ ہونے تک انتظار کرے۔ تو قرض لے کر شادی کرنے سے بہتر ہے کہ وہ انتظار کرے اور اسباب عیش تلاش۔ اچھی نوکری نہیں مل رہی ہے تو جو بھی نوکری مل رہی ہے وہ کریے، اتنا تو لائے کہ صاحب وہ بیوی کو کھلا سکے گا۔ 400-500 روپیہ تو ڈیلی کمانے والا ہو، یومیہ مزدوری کرنے والا بھی تو آدمی ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10,000 کی نوکری کرے گا۔ لیکن اگر پڑھا لکھا ہے، ویل کوالیفائڈ ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جب جاب ملے 50,000 کی لاکھ کی تبھی کریں گے، اور گناہ سے بچنا بھی چاہ رہا ہے اور بیوی کو کھلانے پلانے پر قادر بھی نہیں ہے، تو جب تک کہ اسباب عیش، لقمہ عیش کا انتظام نہ ہو جائے اس وقت تک شادی میں نہیں کی طرف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ علماء نے کہا قرض لے کر کے اور تنگی میں پردے سے بہتر یہ ہے، قرض لے کر شادی کرنے سے بہتر یہ کہ وہ انتظار کرے۔ شیخ اگر کوئی ایک، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا فرد کے بارے میں، وہ انتظار کرے، لیکن اگر اس کے خود سگے بھائی وغیرہ ہے یا قریبی رشتہ دار ہے جو ٹاؤن کر کے شادی کرانا چاہ رہے ہیں اس کی، اور وہ کما بھی رہا ہے، آلریڈی جاب پر ہے، 10-12 ہزار روپے کچھ کما لے رہا، تو اس وجہ سے کیسا ہے شیخ؟ تو کرنا چاہیے، اللہ برکت دے گا۔ بہرحال مناسب کمائی ہے جس سے وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، اور اس کے بھائی لوگ بھی مدد کرنے کو تیار ہیں اور اس کو راغب کر رہے ہیں اور اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ سنت کو قائم کرے اور اپنی پاک دامنی کے ارادے سے شادی کرے، انشاءاللہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ کا وعدہ انشاءاللہ سچا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کرے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ بہو زندگی بھر سسر کے لیے محرم رہے گی، بیٹے سے رشتے میں جی رہے یا نہ رہے؟ بالکل بالکل، چاہے بیٹے نے بہو سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، صرف نکاح کر کے بھی چھوڑ دیا ہو تو سسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون